الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کئی دنوں سے خبریں سنی جا رہی ہیں پنجاب کے کالج میں جو بربریت ہوئی ہے، لڑکی کو قتل اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی کالج کے بچے اور بچیاں جو ہیں احتجاج کر رہی ہیں، لیکن ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو انصاف دلانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ جتنے بھی ووٹ لینے والے وہ لوگ بھی خاموش ہیں، ہر جماعت خاموش بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا اپنا کردار ہی اسی طرح کا ہے۔ انہی کے چٹے بٹے وہ سارے لوگ ہیں۔ اب یہ تو کیس ان کا جو تھا وہ ظاہر ہو گیا، ورنہ یہ تو دبانے ایسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہوگا، اور یہ بات کو انہوں نے ہمارے معاشرے میں چھپا دیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ حق پر ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لے لو۔ تو یہ خون کا بدلہ لینا ہمارے اوپر فرض ہے، اور آج ہمارے علماء کرام بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے تو یہ لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں، لیکن اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے کوئی بھی میدان میں نہیں اتر رہا ہے۔ تو یہ علماء کرام کی منافقت ہے، کیونکہ یہ لوگ اپوزیشن پہ بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، ہر طرح سے ان کو سپورٹ ہے، اس کے باوجود علماء کرام خاموش ہیں۔ اور پھر ان کا صرف ٹارگٹ ہوتا ہے کون؟ دیوبندی کے پیچھے نماز مت پڑھو، بدعقیدہ ہے، نماز قضا کر لو، چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت پڑھو اگر کوئی اپنا امام نہیں ہے تو۔ دوسرے کہتے ہیں اس کے پیچھے مت پڑھو۔ تو یہ ہمارے علماء کرام فساد کرتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو مفتی بننے کی دعوے دار ہیں۔ ان کا کام ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر میں لوگوں کے ساتھ، اس ظلم کو مٹانا چاہیے۔ اب دیکھیے شہر بانو ایس پی یا ڈی ایس پی ہیں، وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جناب نواز شریف کی جو صاحبزادی ہیں چیف منسٹر، وہ بھی اپنی کرسی بچانے میں مشغول ہیں۔ ان کا کام تھا کہ اس کو فوری طور پر جو بھی مجرم ہے اس کو سزا دلانا چاہیے، لیکن آج تک کسی کو سزا نہیں ملی، کیونکہ یہ بربریت کرنے والے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ مافیا لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے، اور یہی لوگوں کے عزیز و اقارب حکومت میں ہوتے ہیں، پھر ان کو ڈھارس مل جاتی ہے اور یہ پھر بچ نکلتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کتنے کیسز ایسے کالج اور اسکول میں ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو رپورٹ نہیں ہوتا، اور جو رپورٹ ہو جاتا ہے تو بس اس کو اتنا لمبا کیا جاتا ہے کہ وہ کیس کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ لوگ جسٹس کہتے ہیں، یہاں تو میں دیکھتا ہوں جسٹس کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ہو تو پھر انصاف ہو۔ بھئی جسٹس کس کو کہا جائے گا؟ جو انصاف دیتا ہے اسے جسٹس کہا جائے گا۔ اگر میں امامت کرتا ہوں، چاہے میرے اندر علم ہے یا نہیں ہے، تو مجھے امام کہا جائے گا۔ لیکن اگر میں عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، قاری بھی ہوں، قاضی بھی ہوں، لیکن امامت نہیں کرتا ہوں، تو مجھے کوئی امام صاحب نہیں کہے گا۔ پھر حافظ صاحب تو کہہ دیا جائے گا، مولانا صاحب کہہ دیا جائے گا، قاضی صاحب کہہ کے پکار لیں گے، لیکن امام صاحب کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ امامت میں کرتا نہیں ہوں۔ تو جسٹس یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں، ان کا جسٹس کا تو نام و نشان یہاں نہیں ہے، اور یہ لوگ صرف تنقید کرنے کے لیے
ڈاکٹر ذاکر نائک کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اس کا عقیدہ کہیں پہ خراب ہے تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس پہ آپ اپنا انرجی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ یہ انرجی آپ اگر اپنے پاکستان کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اس غریبوں کو انصاف دلانے میں خرچ کریں تو آج پاکستان کے اندر شریعت بھی نافذ ہو سکتی تھی ان علماء کرام کی کوششوں سے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ زبان سے تو سب کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہو جائے، شریعت نافذ ہو جائے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جب شریعت کا قانون آئے گا تو 80% لوگ جیل میں ہوں گے یا مارے جائیں گے، کیونکہ ہم سب کے سب کرمنل سوچ کے لوگ ہیں۔ جس کو موقع مل گیا تو وہ کرمنل کام میں کامیاب ہے، اور جس کو نہیں ملا تو وہ کہتا میں تو حاجی ہوں، نمازی ہوں، لیکن ہماری اندر سے سوچ خراب ہے۔ تو انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے۔ اب بات آتی ہے گواہ کی، تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ نور میں فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو 4 عورتوں کی گواہی ہے، یہاں تو ہزاروں کی گواہی مل رہی ہے، لیکن اس گواہی کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہتان لگانے والا جو ہے وہ صرف 4 آدمی کی اگر گواہی دے دے تو اس کو مان لینا چاہیے، لیکن یہاں مجرم کو تو یہ لوگ پکڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور ہمارے علماء کرام صرف فساد برپا کرنے کے در پہ ہوتے ہیں کہ اس کو کافر کہہ دینا بڑا نام ہے۔ دیکھو میں بڑا مفتی ہوں، فتویٰ دے دیا، اور یاد رکھو کہ اگر وہ کافر کے زمرے میں نہیں تھا تو آپ کا کیا بنے گا؟ کسی پر کفر کا فتویٰ اب تو گاہے بگاہے جہاں پہ بھی دیکھیے سبزی بیچنے والا بھی فتویٰ دے دیتا ہے۔ اب یہ بچیاں جو لڑکے اور لڑکیاں جو کالج کی طلباء اور طلبات جو احتجاج کر رہے ہیں، وہ کوئی سبزی بیچنے والی کے بچے نہیں ہیں، وہ کسی چھولے بیچنے والے کے بچے نہیں ہیں، وہ کسی مانگنے والے کے بچے، فقیر کے بچے نہیں ہیں، سمجھدار گھرانے کے، تعلیم یافتہ گھرانے کے بچے ہیں، اور وہ خود بھی تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں۔ کیا ان میں سمجھ نہیں ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر اور دھاندلی کر کے سارے اپنے اپنے کسی نہ کسی طریقے سے کرسی بنا لیتے ہیں، تو ان میں ساری سمجھ آ گئی ہے، سارا عقل ان میں آ گیا ہے۔ اور علماء کرام ہوش کے ناخن لیں، جو لوگ اپنے کو بڑے متقی سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ لوگ حضرت عمر کی بات سب کو سناتے ہیں، ان کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں، ان کے زمانے میں کیا مرد نہیں تھے؟ کیا عورتیں نہیں تھیں؟ مگر ان کے دور میں زنا ختم ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے زانیوں کو پکڑ کر کے سزا دینا شروع کیا، تو زنا کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ مردوں کے ذہن سے عورت کا، بدکاری کا لوگوں کے ذہن سے یہ خاتمہ کرا دیا۔ آج قانون نہیں ہے، سزا نہیں ملتا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ فتور، یہ خناس سوار ہوتا ہے۔ کیا اس وقت لوگ مرد تو تھے، اور اس وقت کے لوگ آج کے مردوں سے زیادہ طاقتور تھے، اور ان کے اندر سب چیز خالص کھاتے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کا خوف ایسا تھا لوگوں کے دلوں میں کہ کوئی کسی عورت کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آج ہمارے حکمران مسلمان بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں جس طرح سے آج بربریت کروا رہے ہیں یہ حکمران، اور مجرموں کا ساتھ دیا جاتا ہے؟ یہ پرنسپل کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟
اس پر علماء کرام کا فتویٰ کیوں نہیں ہے جو مجرموں کو پناہ دے دے، مجرموں کا ساتھ دے دے، گویا کہ وہ بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ اگر سزا ہونی چاہیے صرف اس قاتل اور زانی کو نہیں، بلکہ اس کے جتنے سپورٹر ہیں ان کو بھی سزا کچھ نہ کچھ ملنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔